ہم 6 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ والدین کو وارث اور ہم سبھی بہنوں کو بھائی کا ارمان تھا، لہٰذا میں اپنی 2 بہنوں کے ہمراہ ہر جمعرات کو مسجد کی دیوار میں بنے طاقوں میں رکھے مٹی کے دیے روشن کرنے جاتی تھی۔ ابھی برِ صغیر کا بٹوارا نہ ہوا تھا۔ ہمارے محلے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے گھر پاس پاس تھے۔ میری بہت سی سہیلیاں ہندو تھیں۔ ان کے تہوار ہولی اور دیوالی آتے تو ہم مسلمان بچیاں بڑی دلچسپی سے دیکھتے تھے۔ اکٹھے رہنے کے سبب ان کی بہت سی رسمیں اور رواجوں نے ہماری ریت اور ثقافت پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ مثلاً میری بہت سی ہم عمر محلے دار ہندو لڑکیاں مندروں میں جا کر اپنی دیویوں دیوتاؤں کے بتوں کے چرنوں میں چڑھاوے چڑھاتی اور منتیں مانتی تو اماں مجھ سے کہتی، ارے نسیم، تم بھی جا کر محلے کی مسجد میں مغرب کے وقت طاقچے میں دیا روشن کرایا کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہمارے ابا کے گھر کا روشن چراغ ہم کو عطا کرے۔ مسجد میں مغرب کے وقت کی دعا کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ وہ بچپن کے معصوم دن تھے اور بہت سادہ زمانہ تھا۔ محلے داروں سے حسن سلوک اور رشتہ داروں میں محبتیں باقی تھیں۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے اور پیار و محبت سے رہتے تھے۔ خدا کی مرضی کہ پھر وقت نے تاریخ کے ورق کو پلٹا اور تحریک آزادی کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ یوں ہم بھی اپنے نئے وطن میں آ کر آباد ہو گئے۔ جتنی جائیداد وہاں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہاں بھی ہم کو مل گئی۔ اس رب العزت نے ہماری ہجرت کو پسند کیا تھا۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ہم کو وہ مشکلات اور مصیبتیں برداشت نہ کرنا پڑی۔ زندگی کی گاڑی پرسکون طریقے سے چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ بھائی کا نام میرے والدین نے طاہر احمد رکھا۔ طاہر کی پیدائش کے بعد 2 اور بہنوں کا جنم ہوا۔ یوں ہم کل 8 بہنیں ہو گئیں، لیکن بھائی ہمارا اکلوتا رہا۔ وقت گزرتا رہا، ہم سبھی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ والدین زندگی کا سفر تمام کر کے راہی ملک عدم ہوئے۔ طاہر بھائی کی شادی کے وقت والدین حیات تھے۔ انہوں نے خوب دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کی تھی۔ اگرچہ ضعیف ہو گئے تھے، لیکن خدا نے شاید ان کو اسی سبب لمبی عمر عطا کی تھی کہ اکلوتے بیٹے کا صحرا دیکھ سکیں۔ شادی کے بعد بھی ہمارے بھائی کی ہم بہنوں سے محبت کم نہ ہوئی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتے، عیدین اور تہواروں پر ہم کو ہرگز نہ بھلاتے۔ بھابھی کو ہم نندوں کا وجود کھلتا تھا۔ وہ اوپرے دل سے ملتی اور مطلب کی محبت جتلاتی تھیں، جبکہ ہم تو ان کو دل سے چاہتی تھیں کہ وہ ہمارے بھائی کی خوشی تھی۔ وقت کا کام گزرتے رہنا ہے، لیکن گزرتے وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ سبھی بہنوں کے بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ والدین کی وفات کو بھی برسوں بیت چکے تھے۔ والد جس گھر میں رہا کرتے تھے وہ کافی بڑا اور قیمتی تھا۔ اس میں بھائی طاہر، ان کے بیوی بچے قیام پذیر تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم سبھی بہنیں تو شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں۔ ہم 8 میں سے 2 کی شادیاں خوشحال گھرانوں میں ہوئیں تو باقی 6 بہنیں متوسط گھرانوں میں بیاہی گئیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت کے جس کا جو مقدر تھا اس کو مل گیا، لیکن ہماری بھابھی حد درجہ خوش قسمت نکلی تھی۔ والد کی تمام جائیداد اور زرعی زمین کی پیداوار کی کل آمدن طاہر بھائی کے تصرف میں تھی۔ وہ بہت عیش اور ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی گزار رہے تھے اور ہم اپنے بھائی کے سکھ چین اور خوشحالی سے خوش تھے۔ ہماری بس یہی آرزو تھی کہ وہ ہم سے ملتے رہا کریں۔ اس سے زیادہ کی آرزو کسی بہن نے اپنے دل میں نہ پال رکھی تھی۔ تاہم بھائی کی بیوی ایک لالچی قسم کی غیر عورت تھی اور اس کے دل میں طمع پل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے والد کی وراثت کا بٹوارا ہو اور کسی بہن کو اس کا شرعی حصہ ملے، بلکہ اس کی یہی خواہش تھی کہ تمام کا تمام ورثہ طاہر ہی کے پاس رہے۔ والدین کی وفات کو 20 برس بیت گئے۔ کسی بہن نے لب نہ کھولے اور نہ ہی جائیداد کے بٹوارے کی بات کی۔ جو بہنیں زیادہ خوشحال نہ تھیں، انہوں نے بھی کبھی بھائی یا بھابھی سے یہ نہ کہا کہ ہمارے حصے کی جائیداد ہم کو دے دو یا وراثت کی آمدن میں سے ہی کچھ رقم دے دیا کرو۔ ان دنوں جبکہ میرے 4 نمبر والی بہن شدید بیمار ہو گئی اور ان کے شوہر بیوی کے مہنگے علاج سے قاصر رہنے لگے، تو میرے اس بہنوئی نے زبان کھولی اور ہم بہنوں کی اپنے گھر دعوت کی۔ دعوت کا مقصد یہ تھا کہ اب وقت آ چکا ہے، وراثت میں سب بہنیں حصہ اور بٹوارے کی بات کریں۔ اب نہیں تو پھر کب یہ مسئلہ حل ہوگا، جبکہ اب تو سب کی اولادیں بھی جوان ہو چکی ہیں۔ اس میٹنگ میں میرے اس بہنوئی نے ہم میں سے ہر ایک سے رائے طلب کی تھی۔ 8 میں سے 6 بہنوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور ہم خوشی سے اپنا حصہ اس کو ہی بخش دینا چاہتی ہیں۔ ہمارے شوہروں کو بھی ہماری وراثت سے کچھ مسئلہ نہیں،
کہ ہم اپنے بھائی سے لیں یا اسی کو دے دیں۔ ان کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جو 2 بہنیں زیادہ امیر تھیں انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے اپنے حصے کی وراثت بھائی کو دے دی ہے، ہم کو باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے اپنے پاس بہت کچھ ہے۔ 2 بہنیں بے اولاد تھیں، انہوں نے بھی حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ میں اور مجھ سے بعد والی بہن خوشحال تھی، سو ہم نے بھی سوچا کہ والد کا ورثہ بھائی کو ہی دیں گی۔ باقی 2 بہنیں بچیں، ان میں سے ایک بیمار تھی، اس کا شوہر طاہر سے بیوی کا حصہ لینے کا متمنی تھا، اور دوسری بہن جو کثیر العیال تھی، اس کا شوہر بھی چاہتا تھا کہ بیوی اپنے بھائی سے حصہ مانگ لے۔ تبھی یہ میٹنگ ہوئی۔ جب بھابھی کو اس معاملے کا علم ہوا، اس نے ان دونوں نندوں سے بائیکاٹ کر لیا جو حصہ لینا چاہتی تھی۔ ان سے بہانے انبن کر کے ان کا اپنے گھر آنا جانا ختم کرا دیا۔ اس بات کا ہم سبھی بہنوں کو رنج ہوا، تاہم کوئی جھگڑا نہ کیا کہ ہم ہر طور اپنے بھائی طاہر سے ناطہ قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ ابھی جائیداد کا مسئلہ درمیان میں اٹکا ہوا تھا کہ ایک روز میری بہن سمینہ میرے گھر آئی، جس کا شوہر بڑی شد و مت سے بیوی کو حصہ لینے پر اکساتا تھا۔ سمینہ مجھ سے مشورہ کرنے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور وہ ہم کو بہت پیارا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن تمہارا حق شرعی وراثت میں بھی اپنی جگہ ہے۔ ہماری مرضی اور خوشی کی الگ بات ہے، ہم پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن جو اپنی خوشی سے اس کو وراثتی حصہ نہیں بخشنا چاہتی وہ بہنیں ضرور لے لیں، اور اس کے لیے میں بھائی سے جا کر بات کیے لیتی ہوں۔ ہمارا بھائی بھلا مانس ہے، جو بہن حصہ مانگے گی وہ دے گا۔ ابھی کوئی عدالت کی بات نہ کرنا، سارا معاملہ مل بیٹھ کر ہم طے کر لیں گے۔ تم اپنے شوہر سے کہو کہ تلخ ہرگز نہ ہو، ورنہ بھابھی کو تم جانتی ہو معاملات کو خراب کر دے گی۔ ہم بہنیں یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھابھی کے گھر سے اس کی ملازمہ آ گئی۔ ہم کو دھیان نہ رہا کہ زرینہ ماسی باتیں سن رہی ہے، اس نے یہ جا کر بھابھی کو بتائیں۔ اسی وقت بھابھی نے اپنی بیٹی مہرو کو ہمارے گھر بھیجا، جس نے آ کر میری بیٹی سے پوچھا کہ خالہ کیوں تمہارے گھر آئی ہیں اور تمہاری امی سے کیا باتیں کر رہی ہیں۔ اس وقت میری بیٹی فوزیہ جو 10 برس کی تھی، اس نے مہرو سے کہا کہ کچھ جائیداد وغیرہ کی باتیں کر رہی ہیں۔ مہرو چلی گئی تو فوزیہ نے مجھے بتایا کہ امی مومانی نے مہرو کو آپ کی اور خالہ کی جاسوسی کی خاطر بھیجا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا ذہن سلگ اٹھا کہ میں تو بھائی اور بھابھی کا فائدہ چاہتی ہوں، اپنا حصہ بھی نہیں لے رہی، اور یہ میرے گھر کی جاسوسی کرنے پر لگی ہے۔ اگلے روز میں بھابھی کے پاس گئی تاکہ اس کو سمجھاؤں کہ جو بہنیں خوشی سے حصہ نہیں لے رہی ان کو شکریہ کہو، اور جو لینا چاہتی ہیں ان کو خوشی سے ان کا حق دے دیا جائے۔ اسی میں خاندان کی بھلائی ہے۔ اس طرح ہم سب پیار و محبت سے جڑے رہیں گے اور آپس میں بچوں کے رشتے ناطے کرنا بھی سہل ہوگا۔ میں نے تو صحیح بات کی تھی، مگر بھابھی کا دماغ جوالا مکھی کی مانند دہک اٹھا۔ بولی، یہ جو سمینہ آپا پہنچی ہوتی تھی ان سے کہہ دینا کہ وراثت مانگنے کو بھولے سے بھی میرے گھر میں قدم نہ رکھے، ورنہ میرے گھر کا دروازہ بند ہی ملے گا۔ مجھے توقع نہ تھی کہ ہماری بھابھی اتنی بڑی بات کر دے گی، وہ بھابھی کے جس کو ہم دل سے چاہتے تھے اور اس کا جی جان سے 1000 طرح چاؤ کیا کرتے تھے۔ آج تو میں بھی غصے میں بھڑک اٹھی، طاہر کا خیال کر کے مشکل سے اپنے ہاتھوں کو قابو کیا، لیکن زبان سے ضرور 2-4 کڑوی کسیلی باتیں نکل پڑی۔ میں نے کہا، بھابھی تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے گھر کی جاسوسی کرواتی رہو؟ تم سے کیا مطلب میرے گھر کون آئے کون جائے؟ غرض ہم نند بھاوج میں خواہ کی تلخ کلامی ہو گئی۔ جب رات کو بھائی گھر آئے، بیوی نے خوب رو رو کر داستان غم بیان کی اور کہا کہ آج تمہاری سب سے اچھی والی بہن بھی بالآخر مجھ سے بد کلامی کر ہی گئی ہے۔ اس کا تو بس نہ چلتا تھا کہ میرے بال کھسوٹ ڈالتی۔ جائیداد کا بٹوارا چاہتی ہیں تمہاری بہنیں، اب کنگال ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ اگر 8 نے اپنا حصہ لے لیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا، اور تم اپنے 5 بچوں کو کیا عیش کرواؤ گے؟ کیوں کر اعلیٰ تعلیم دلوانے کو بیرون ملک بھجواؤ گے؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ کوئی بزنس سیٹ کر لو، کل تو یہ دن آنا ہی تھا، مگر تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بس منتظر تھے۔ بھابھی چاہتی تو بات ختم کر سکتی تھی، مگر انہوں نے تو سوکھے دھان کے ڈھیر میں جان بوجھ کر ماچس کی تیلی ڈال دی، اور بھائی کے دل میں جو ہم بہنوں کے لیے پیار و محبت کا دریا بہتا تھا اس کو صحرا میں تبدیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حالانکہ صرف 2 بہنوں کے خامدوں کی خواہش تھی کہ وراثتی حصہ لے لیں، ورنہ ہم 6 ہرگز بھی اپنے بھائی سے کچھ نہ چاہتی تھی۔ سچ ہے، احمق عورتیں ہی پیار بھرے سسرالی رشتوں میں درار ڈال دیتی ہیں
और खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर फिर दूसरों को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं। हमारी नादान भाभी ने भी ऐसा ही किया। अलीउल ऐलान सब नंदों को कहलवा दिया कि मेरे घर अब कोई कदम न रखे और ना किसी को मांगने से वरासत मिलेगी। जिसको लेना हो अदालत मौजूद है, अदालत से जाकर ले ले। उनका ख्याल था कि ये बहनें जो भाई पर जान छिड़कती हैं भला कहाँ अदालत के फेरे में पड़ेंगी, आज खुद चुप साध कर बैठ जाएंगी। उनके आने जाने और दावतों के अजाब से जान छूट जाएगी। ताहिर को तो दिन रात बीवी ने ऐसी पट्टियाँ पढ़ाईं कि उसका दिल भी हमसे बुरा कर दिया। एक रोज़ वो मेरे घर आया, कहने लगा, आपा कम अज़ कम आपसे तो मुझको हरगिज़ ऐसी उम्मीद न थी कि आप मेरे घर आकर मेरी बीवी से झगड़ा करेंगी। जायदाद की बात करनी थी तो मुझसे कहा होता, मुझे घर बुला लिया होता। मेरी बीवी की बेइज्जती करने की क्या तुक थी। मुझको आपसे ऐसी तवक्को कतई ना थी। भाई के बदले हुए तेवर देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने बदकलामी की और ना तुम्हारी बीवी के बाल नोचे हैं। ताहिर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमको तुम्हारी बीवी ने सब गलत कहा है। मैं तो उसको समझाने गई थी, झगड़ा तो उसी ने किया। आज तक मैंने सारी बहनों को इज्जत दी है। आप 6 मुझसे बड़ी और 2 छोटी हैं, मगर मैं 8 का यकसा एहतराम करता हूँ। आखिर आपको हुआ क्या था कि मेरे बच्चों के सामने उनकी माँ के बाल खसोट डाले? बराए मेहरबानी आप लोग अब मेरे घर मत आना। जो बात करनी हो मुझको बुलवा लेना, मगर मेरे घर कदम ना धरना। मुझे गुस्सा आ गया। जिस घर को तुम मेरा घर कह रहे हो, अगर हम 8 बहनों ने अपना वरासती हक उसमें से ले लिया तो बताओ क्या बाकी बचेगा? तुम्हारे बच्चों के लिए और कितना हिस्सा तुमको मिलेगा, जिस पर तुम इस कदर अतरा रहे हो कि बहनों को उनके बाप के घर में कदम रखने से बाज रहने का कह रहे हो। हम 6 बहनें अभी तुमको लिख कर दिए देती हैं कि हम कोई हिस्सा विस्सा नहीं ले रही हैं। बाकी 2 को तुम कुछ रकम दे दिलाकर राज़ी कर लो, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़रूरतमंद है। फिर उनके शौहरों का भी उन पर दबाव है। ताहिर ये बात सुनकर खामोश हो रहा और बग़ैर मेरी बात का जवाब दिए चला गया। लेकिन अगले दिन भाभी ने कहलवा दिया कि तुम सारी बहनें मुंह धो रखो, तुम में से किसी एक को मैं हिस्सा देने वाली नहीं। मैंने समीना और तहमीना दोनों को बता दिया कि भाई भाभी ने तो ये कुछ कहलवाया है, तुम अपने शौहरों को बता दो। ताहिर ने अलबत्ता इस मामले में चुप साध ली थी। मेरी इन दोनों बहनों के शौहरों ने इस बात को ख़ानदान भर में खूब उछाला कि ताहिर ने बहनों पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं और कहा है कि जाओ वरासती हिस्सा अदालत में जाकर ले लो। ख़ानदान में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ने उनको खूब उकसाया और कहा, सीधे जाओ, अगर ये बहनों को नहीं देता तो अदालत से रुजू कर लो। ये बहनों का जायज़ हक है, हम तुम्हारे साथ हैं। तब ख़ानदान के कुछ लोग ताहिर के पास भी गए, उसको अलग जाकर उकसाया कि तुम्हारे बहनोई एका करके अदालत जा रहे हैं, अब अपनी पगड़ी संभाल लो। अदालत जाने की क्या ज़रूरत है? जिसने बात करनी है मेरे पास आकर बात कर ले। सुलह सफाई से जो शय मिल सकती है उसके लिए कोर्ट जाना कौन सी अक्लमंदी है? अब तो बात बढ़ चुकी है मियाँ। वो कहते हैं हम ताहिर के तलवे क्यों चाटें, अदालत से लेंगे। ये बात तमाशा देखने वालों ने अपनी तरफ से लगाई, जबकि हम बहनों को इस बात की खबर ही न थी। बाला बाला मेरे दोनों बहनोई हमारे शौहरों के पास पहुँचे और उनसे भी कहा कि हमारे साथ हो जाइए, ताकि इस मगरूर ताहिर को हम सब मिलकर मज़ा चखाएं। मेरे शौहर तो उनकी बातों में ना आए, बड़े बहनोई भी रिश्तेदारों की बातों में ना आए। बाकी 6 ने अदालत में मेरे भाई पर वरासत का केस कर दिया। बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देखने को रह गए, प्यार के रिश्ते ख़त्म हो गए, मोहब्बत का सलूक मिट गया, अपना खून एक दूसरे का दुश्मन ठहरा। 10 बरस ये केस चलता रहा। बीमार समीना अल्लाह को प्यारी हो गई। इधर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे मामू के शफकत भरे सलूक से महरूम रह गए, क्योंकि वो तो अब सभी के फरीक बन चुके थे। इस मुकदमे पर मेरी बहनों और उनके शौहरों का काफ़ी खर्चा आया। जहनी परेशानी अलग हुई, लेकिन उन अक्लमंदों ने एक बार भी जाकर ताहिर से ज़बानी कलामी बात ना की। एक दिन मेरा बेटा मुलाजमत के सिलसिले में एक दफ्तर में इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू बोर्ड में अपने मामू को बैठा पाया। शमशेर को देखकर ताहिर उठकर बाहर चला गया। उसी शाम भाई मेरे घर आया। अचानक ताहिर को सामने देखकर आंसू निकल आए। कहने लगा, आपा आज शमशेर को देखकर दिल पर काबू ना रख सका। जी चाहता था उसको गले से लगा लूं। इतनी मामूली सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था। मुझसे क्यों ना कहा, आपा तुमने तो मुझ पर अदालत में केस नहीं डाला है, बेशक तुम अपना हिस्सा ले लो।
اس وقت تمہارے بچوں کو ضرورت ہے۔ شمشیر کی میں اچھی نوکری بھی لگوا دوں گا۔ عورتوں کی باتوں میں آ کر اکثر دفعہ مرد اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ میں بھی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا کہ بہنوں کو ان کا حق شرعی نہ دوں۔ میرے پاس آ کر کسی نے بات نہ کی اور عدالت جانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ہاں جا کر لے لو عدالت سے۔ آپا، اب تم ساری بہنوں سے کہہ دو کہ جس نے حصہ لینا ہے لے لے، مجھے انکار نہیں ہے۔ عدالت کے مسئلے ختم کر دیں اور صلح صفائی سے معاملات طے کر لیں۔ مجھے اپنے بھائی کی باتیں سن کر رونا آ گیا۔ خوب روئی اور جا کر سب بہنوئیوں کو ملامت کی۔ کیس ختم کرایا۔ 6 بہنوں نے خوشی سے بھائی کو دے دیا، صرف 2 نے حصہ لیا۔ ایک بہنوئی اور ان کے بچوں نے، کیونکہ سمینہ وفات پا چکی تھی، اور دوسری تہمینہ نے جو لینا چاہتی تھی، سو اس کو مل گیا۔ میں نے طاہر کو کہا کہ میرے بچوں سے تم خود پوچھ لو اگر ان کو ضرورت ہے، لیکن مجھے جائیداد کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ یوں 12 برس بعد میں اپنے بھائی سے دوبارہ پیار کے رشتوں میں جڑ گئی۔ طاہر نے اپنی بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح کیا اور میں نے اس کی بیٹی کو بہو بنایا۔ ہم بھائی بہن خوش و خرم ہو گئے اور آج ہمارے بچے بھی خوش و خرم ہیں۔ یہ نہیں کہتی کہ بہنیں اپنا وراثتی حق شرعی نہ لیں، مگر جو بات صلح سے سلجھے اس کو مسئلہ بنا کر الجھا لینا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔